امید ہے بچوں اب آپ کو کوئی بڑی چاہت سے اپنے گھر بلائے تو آپ کوئی بہانہ نہیں بناؤ گے۔ چلیں آج ایک کہانی سنتے ہیں۔ شبیر اور عروہ کی خالہ انہیں کئی مرتبہ کہہ چکی تھیں کہ وہ دونوں جڑواں بہن بھائی ان کے گھر آ کر ان کے پاس بھی رہا کریں، لیکن ہر مرتبہ ہی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ دونوں بہن بھائیوں نے امی جان کو بتایا، ہم خالہ کے گھر جانا نہیں چاہتے امی، کیونکہ وہاں کھیلنے کو کچھ نہیں ہے، وہ تو اس لیے وہاں ہمارا دل نہیں لگے گا، چلے جاؤ۔ آخر ایک ہفتے کی شام جب شبیر اور عروہ کوئی اور بہانہ نہ ڈھونڈ سکے تو انہیں رات سونے کے لیے خالہ کے گھر جانا ہی پڑا۔ خالہ نے ان کے لیے گھر کا دروازہ کھولتے ہی انہیں کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کھیلنے کے لیے میرے پاس کھلونے نہیں ہیں، لیکن تمہیں مصروف رکھنے کے لیے میرے پاس باورچی خانے میں بہت کچھ ہے۔ شبیر سرگوشی کرتے ہوئے بہن سے کہنے لگا، کہیں خالہ ہم سے کچھ پکوانا تو نہیں چاہتی، یا پھر لگتا ہے کہ وہ ہم سے برتن دھلوائیں گی۔ عروہ نے قدم گھر میں رکھتے ہوئے منہ پر انگلی رکھ کر بھائی سے کہا، شش، وہ سن لیں گی۔ خالہ امبر کا باورچی خانہ بہت بڑا تھا، اس میں چلگوزے کی لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا میز بچھا ہوا تھا جس پر مختلف قسم کی رنگ برنگی چیزیں رکھی تھیں۔ شبیر میز کے پاس پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور خوشی سے بولا، واہ، یہاں تو رنگ ہی رنگ ہیں، رنگین پینسلیں، چہرے رنگنے والے رنگ، گوند، چکنی مٹی، سفیدہ، مزہ آ گیا۔ خالہ ہنس کر بولی، تم جتنا گند ڈالنا چاہو ڈال سکتے ہو، تھوڑی دیر میں آتی ہوں، کچھ ہی دیر تمہارا دونوں جڑواں بہن بھائی اس حقیقت کو جان گئے تھے کہ خالہ چکنی مٹی سے مختلف قسم کے جانور اور گڑیاں بنا سکتی ہیں اور ہر قسم کے لباس بنا سکتی ہیں اور ڈراؤنے ماسک بھی۔ وہ کاغذی گڑیاں بھی بنا سکتی ہیں اور اخبار کے کاغذ سے بڑے بڑے درخت بھی۔ انہیں کھیلتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور جلد ہی سونے کا وقت ہو گیا۔ خالہ نے کھانا بنا لیا تھا، وہ بولی، صفائی کرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، میں کل خود ہی صاف کر لوں گی۔ اگلی صبح انہیں ناشتہ درخت پر بنے جو خالہ نے کئی دن پہلے ان کے لیے بنوا رکھا تھا۔ دوپہر کے کھانے تک انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ خوراک کے ڈبوں سے کھلونے کیسے بناتے ہیں، کتب نما کیسے کام کرتا ہے اور کٹ پتلیاں کیسے بنتی ہیں۔ خالہ نے انہیں سکھایا کہ گھر میں مزیدار پیزا کیسے بناتے ہیں، ملک شیک کیسے بنتے ہیں اور چاکلیٹ بسکٹ کو بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ دونوں جڑواں بہن بھائی خالہ کے گھر ایک رات رہنے کے لیے گئے تھے، مگر پورا ہفتہ سکون سے رہے کیونکہ وہاں ان کی دلچسپی کا بہت سا سامان تھا۔ آخر جب وہ گھر لوٹے تو کئی دن تک وہ خالہ کے گھر کا ذکر کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ مختلف چیزیں بناتے وقت انہیں ان کی امی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولی، بیٹا مجھے معلوم ہے وہ میری جڑواں بہن ہے، ہم بھی جب اکٹھے کھیلتے تھے تو ہمیں بھی تمہاری طرح بہت ہی مزہ آتا تھا۔ امید ہے بچوں اب آپ کو کوئی بڑی چاہت سے اپنے گھر بلائے گا تو آپ کوئی بہانہ نہیں بنائیں گے۔